बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी दोम, यानी हम उर्दू की दूसरी किताब पढ़ रहे हैं। इसमें हमने जो उन्वान शुरू कर रखा है अपनी दरसी किताब का, वो है वक्त की कदर करें। और आप जानते हैं अब तक हम इसका बाकायदा आगाज कर चुके हैं, 2 असबाक इसके पढ़ चुके हैं, 2 हिस्से पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसका सबक नंबर 4.3 पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के सबक में शामिल हासिलाते ताल्लुम क्या है, यानी आज आप क्या सीखने जा रहे हैं। तो आज इंशाल्लाह सबक के इख्तिताम पर आप इस काबिल होंगे कि अल्फाज और सादा जुमले दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा कर सकें। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र देख लेते हैं। अपने आप को बुरा ना कहें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग अपने बारे में सिवाय खैर और बेहतर बात के कुछ ना कहो, यानी अपने आप को ना बद्दुआ दो और ना ही अपनी किस्मत को कोसो। इसलिए कि फरिश्ते इस बात पर आमीन कहते हैं जो तुम कहते हो। सुनन अबी दाऊद से ये रिवायत ली गई, ये हदीस ली गई है, जिसमें हमें इस बात की हिदायत की गई है, हमें बताया गया है कि हम जो कभी हमारी मर्जी के खिलाफ, हमारे मिजाज के खिलाफ कोई बात होती है तो उसमें हम खुद को कसूरवार ठहराते हुए खुद को कोसने देना शुरू कर देते हैं, बददुआएं देना शुरू कर देते हैं। तो हमें उससे गुरेज करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। हमेशा अपने लिए भी अल्लाह ताला से बेहतरी खैर की हिदायत की दुआ करते रहना चाहिए, क्योंकि हम जो भी दुआया कलिमात, खा वो बद्दुआ के तौर पर हो, दुआ के तौर पर हो, अदा करते हैं तो फरिश्ते हर उस बात पर आमीन कहते हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप अपने आप को कोई कोसना देते हैं, अपने आप को बुरा भला कहते हैं और फरिश्ते आमीन कहते हैं और वो बारगाहे इलाही में कबूल हो जाती है तो उसका क्या असर होगा। तो दुनिया के हालात से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जब भी आपको कोई मुश्किल दरपेश हो उसमें भी अल्लाह से बेहतरी, खैर और हिदायत की उम्मीद रखें और दुआ करें। सबसे पहले दोहराई करेंगे, और आप जानते हैं दोहराई हम उन हसलाते ताल्लुम की या उस सबक के उस हिस्से की करते हैं जो उससे गुज़श्ता दिनों में हम पढ़ चुके होते हैं। आज हमने कुछ ऐसी चीज़ों की दोहराई करनी है जो हासिल ताल्लुम हमने कल पढ़ा, जिसको सीखा, जैसे फ़ाइल, फेल और मफूल अलग अलग करें। कल हमने चूंकि फ़ाइल, फेल और मफूल पर काम किया था, उसी मुनासिबत से इसको दोहरा लेते हैं। आपके पास चंद जुमले लिखे हुए हैं, जैसे साथ कॉपी पर लिख रहा था, सलमा बाजी कपड़े धो रही थी और परिंदे ने दाना खा लिया। आपने वीडियो को रोकना है, अपनी मौल्लिमा के साथ मिलकर ये जो तीनों जुमले हैं, ये और इसके अलावा मजीद जो वो आपसे पूछेंगी, उन जुमलों में से आपने हर जुमले में से फेल, फाइल और मफूल इसको अलहदा अलहदा करना है और उनको बताना है। जी यकीनन दोहराई तो आपने मुकम्मल कर ली होगी। देखते हैं कि हमने आज पढ़ने से पहले क्या करना है। आपके पास चंद अल्फाज हैं, आपने इनको अदा करना है या इनको पढ़ना है। जैसे सबसे पहला लफ्ज़ है, गौर कीजिएगा कि इन अल्फाज पर किसी तरह के कोई एराब, कोई अलामात और हरकत नहीं लगाई गई। आपने जिस तरह से आप बोलते हैं, आप अदा करते हैं, आपने उस तरह से अदा करना है मेरे साथ और मुझे बताना है कि ये क्या है। ठीक है जी। सबसे पहला लफ्ज़ है जिसको कुछ बच्चे गलत बोलते हैं, कुछ गलत बोलते हैं। इसी तरह ये लफ्ज़ है, इसको इल्म भी कहा जाता है। कुछ बच्चे इसको इल्म के तौर पर अदा करते हैं और कुछ इसका तलफ़्फ़ुज़ इल्म कहते हैं। हम इल्म हासिल कर रहे हैं। इसी तरह इतर और अतर। वक्त आपने अक्सर सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं वक्त और कुछ लोग कहते हैं वक़्त। वक़्त पर आ जाना, मैंने अपने मुकर्ररा वक़्त पर काम किया। इसी तरह ये लफ्ज़ है गोश्त, और यहाँ पे जिक्र, जिक्र और जिक्र, जिक्र और जिक्र। अब आप देखिए कि जब हम अल्फाज पर एराब नहीं लगाएंगे, मुतल्लिका उस लफ्ज़ के सही अलामात और हरकत नहीं लगाएंगे, तो ऐसा ही होगा कि हम अपनी मर्जी से उन अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ अदा करेंगे, हम अपनी मर्जी से उन अल्फाज को बोलेंगे। अगर हम इन अल्फाज पर एराब लगा दें, जैसे गलत जो है उसको अगर हम एराब के बगैर पढ़ें, तो आम तौर पर मैंने ये बात अपने इर्द गिर्द इसको महसूस किया, सुना है कि बच्चे इसको, और बड़े अक्सर बड़े भी गलत पढ़ते हैं, यानी लाम को साकिन कर लेते हैं, तो ये लफ्ज़ ही गलत पढ़ा जा रहा होता है। इसका दरअसल जो सही वाला अदाई है वो है, या सही वाला जो तलफ़्फ़ुज़ है वो है गलत। लाम के ऊपर ज़बर आती है, यानी ये गलत होता है। इसी तरह से इतर, इल्म, हम इल्म को अमूमन गलत पढ़ते हैं, हम इसको इल्म पढ़ते हैं।
تو پیارے بچوں، اعراب حرکات کا الفاظ پر لگانا ان کو پڑھنے کے لیے، ان کو بولنے کے لیے اور لکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ بھی چیز آج ہم نے سیکھنی ہے، ہمارے سیکھنے کی چیزوں میں یہ بھی شامل ہے۔ آج آپ کریں گے الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ اگر ادا نہ کیا جائے تو جملے کا مطلب بدل بھی سکتا ہے اور بات سمجھنے میں دشواری بھی ہو سکتی ہے۔ درست تلفظ، درست اعراب لگانے سے ہی پتہ چلتے ہیں، اور اس کام میں لغت بھی ہماری بہت مدد کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ اگر آپ کے پاس لغت ہو، اگر آپ لغت کو کھولیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر لفظ جہاں اس کے معنی کی تفاصیل دی جاتی ہیں وہاں اس لفظ کی بناوٹ اور اس کے اعراب بھی دکھائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آج دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اب ان تمام باتوں کے بعد، اس تمام تمہید کے بعد پڑھنا کیا ہے۔ تو پڑھنے کے لیے آج ہم الفاظ کو درست تلفظ سے پڑھنا سیکھیں گے۔ اس سلسلے میں ہم کیا کریں گے کہ ہم اپنے سبق کا جو متن ہے اس کی بلند خوانی کر لیں گے۔ اس سے قبل ہم دیکھ لیتے ہیں آج کے سبق کے خاص الفاظ۔ سب سے پہلا لفظ ہے پابندی، مشین اور ایجاد۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے سبق کے آج کے حصے میں شامل ہیں۔ آپ کی درسی کتاب میں مزید خاص الفاظ بھی دیے گئے لیکن وہ ہمارے آج کے سبق سے، آج کے متن سے متعلق نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو کل پڑھیں گے۔ آپ جلدی سے اپنی اردو کی کتابیں کھولیے، اپنے سامنے اپنی میز پر رکھیے۔ میں آپ کے سامنے سبق کا وہ حصہ، جتنا حصہ ہم نے آج پڑھنا ہے اس کی بلند خوانی کروں گی اور آپ ساتھ میں اس کو سنیے گا، ٹھیک ہے؟ آج علی کو صبح اٹھنے میں دیر ہو گئی تھی۔ جب وہ اسکول پہنچا تو گیٹ بند ہو چکا تھا، اس لیے اسے واپس گھر آنا پڑا۔ اب علی دادی جان کے پاس بیٹھا تھا تاکہ امی کے غصے سے بچ سکے۔ علی: دادی جان، گھڑی پر تو 7 بجے تھے جب میں اٹھا۔ دادی جان: بیٹا، گھڑی تو ایک مشین ہے، وہ خراب بھی ہو سکتی ہے۔ علی: تو کیا گھڑی وقت نہیں ہوتی؟ دادی جان: گھڑی وقت بتانے والا ایک آلہ ہے۔ علی: دادی، پھر وقت کیا ہوتا ہے؟ دادی جان: اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تبھی وقت بنایا اور دن رات کا حساب بنایا۔ علی: تو کیا دن اور رات وقت ہوتے ہیں؟ دادی جان: دن اور رات وقت کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے سورج اپنے مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب گھڑی ایجاد نہیں ہوئی تھی تب لوگ ستارے دیکھ کر وقت معلوم کرتے تھے۔ مزید جانیے، یا کیا آپ جانتے کہ ذیل میں آپ کی درسی کتاب میں مزید جو معلومات دی گئی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ قرآن مجید کی سورۃ العصر میں زمانے یعنی وقت کی قسم کھائی گئی ہے، جس سے زمانے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سبق کا اتنا حصہ ہی ہم آج اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے۔ اب آپ نے اس کو ایک انفرادی سرگرمی کے طور پر کرنا ہے، اور سرگرمی آپ کچھ اس طرح سے کریں گے کہ آپ کی معلمہ یا آپ کے معلم جو ہے وہ آپ میں سے ہر بچے سے سبق کی چند سطور پڑھوائیں گے تاکہ آپ کے تلفظ کو یہ درست ادائی ہو سکے یا تلفظ کی درستی ہو سکے۔ آپ نے اس سرگرمی کو اس طرح سے کرنا ہے چونکہ یہ مکالماتی سبق ہے، اور آپ جانتے ہیں مکالمہ وہ ہوتا ہے جو 2 لوگوں میں یا 2 سے چند زیادہ لوگوں میں ایک ہی موضوع پر بات ہو رہی ہوتی ہے، اس کے حق میں لوگ دلائل بھی دیتے ہیں، اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس سے مخالفت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو 2 لوگ جب ایک مخصوص موضوع پر بات کریں اس کو ہم مکالمہ کہتے ہیں۔ اس میں آپ نے اس کو مکالماتی انداز میں پڑھا۔ اس میں ایک کردار دادی جان کا اور دوسرا کردار علی کا ہے۔ اس کی بلند خوانی کا، اس کو پڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ متن کا جتنا حصہ ہم نے آج پڑھا ہے آپ جماعت میں ایک بچہ جو ہے وہ علی بن جائے اور دوسرا دادی جان بن جائے، اور اس طرح وہ جملے جو علی نے ادا کیے وہ علی بننے والا بچہ ادا کرے، اور وہ جملے جو دادی جان نے ادا کیے اس کو جو دوسرا طالب علم یا طالبہ دادی جان کا کردار کر رہی ہیں وہ ادا کریں۔ یوں آپ دوسروں کے تلفظ سے بھی واقف ہو سکیں گے اور آپ کو مکالماتی سبق پڑھنا بھی آ جائے گا۔ ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے سرگرمی کو کیجیے۔ جی، انفرادی سرگرمی کے بعد آپ جانتے ہیں ہم کرتے ہیں گروہی سرگرمی۔ ہماری آج کی گروہی سرگرمی یہ ہے کہ تین طلبہ جو ہیں وہ مل کر اپنی کاپی پر 3 ایسے الفاظ لکھیں گے جن پر زیر زبر یا پیش لگا دینے سے نیا لفظ بن جاتا ہے، جیسے بن۔ اگر آپ اس کے اوپر پیش لگائیں گے تو یہ بن بن جائے گا، اور اگر آپ اس کے نیچے زیر لگائیں گے تو یہ بن بن جائے گا۔ اسی طرح آپ نئے الفاظ لکھیں گے۔ تو یہ آپ نے گروہ کی صورت میں کرنا ہے، 3 بچوں نے مل کر کرنا ہے، اور کرنا اس طرح کے کہ ایسا لفظ لکھیں جس پر زیر زبر یا پیش لگائیں تو وہ بدل جائے۔ ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے سرگرمی کو کیجیے۔ جی، گروہی سرگرمی کے بعد ہمیشہ کی طرح ہم کرتے ہیں مشق۔
مشق میں آپ کا آج سوال نمبر 2 شامل ہے، یعنی سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کریں اور متعلقہ دائرے کو نیلے قلم سے بھریں۔ اس میں پہلا حصہ ہے علی کو صبح اٹھنے میں ہوئی مشکل، دیر یا جلدی۔ جزو نمبر 2، پرانے زمانے میں لوگ وقت معلوم کرتے تھے ستارے دیکھ کر، اندازے سے یا گھڑی سے۔ اور اس کا 5واں جزو، یہ وہ حصہ منتخب کیا گیا جو ہمارے آج کے متن سے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ 5واں جزو اس کا گھڑی ہے، وقت، پرزہ یا آلہ۔ اس میں سے جو جواب درست ہے آپ نے اس کا انتخاب کرنا ہے اور اس دائرے کو بھرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک ورک شیٹ کرنی ہے اور یہ ورک شیٹ آپ کا آج کا گھر کا کام ہوگا۔ آپ کی معلمہ اس کا پرنٹ آؤٹ آپ کو دے کر سمجھا دیں گی۔ میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ اس میں پہلا سوال ہوگا، ان الفاظ پر زبر کی جگہ زیر لگائیں اور نیا بننے والا لفظ بھی لکھیں۔ جیسے یہاں پر گھر ہے تو آپ نے اس کے نیچے زیر لگا کر نیا لفظ یہاں پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے، ان الفاظ پر زبر کی جگہ پیش لگا کر نئے الفاظ بنائیں۔ اور تیسرا سوال ہے، والدین کی مدد سے اپنے نام پر اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ یہ ایک انتہائی دلچسپ سرگرمی ہوگی کہ آپ نے اپنے نام کو درست اعراب کے ساتھ لکھنا ہے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ دوسرے لوگ آپ کو جس طرح سے پکارتے ہیں تو کیا وہ آپ کا نام صحیح انداز میں پکارتے ہیں یا ان کا تلفظ بھی غلط ہے۔ یوں آپ جب اپنے نام کے اعراب سے واقف ہو جائیں گے تو غلط ادا کرنے والوں کو آپ تصحیح بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا، جو متن کا ایک حصہ۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے مزید جو گھر کا کام کر کے لانا ہے اس میں شامل ہوگا آج آپ کا سوال نمبر 3، درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ 3 حصے اس میں شامل کیے گئے جو آج کے متن سے متعلق ہیں۔ آج کا سبق بس اتنا ہی تھا، جس میں آپ نے الفاظ کو ان کے درست تلفظ کے ساتھ ادا کرنا سیکھا۔ سبق مکالماتی ہو تو اس کو کس انداز میں پڑھا جاتا ہے وہ سیکھا، اور الفاظ پر ایک جیسی املا والے الفاظ پر اعراب لگانا سیکھے، ٹھیک ہے۔ کل ہم اپنے اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔